نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفسي لا تجب ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم ارزقني التفكر والتدبر بما يتلوه اللسان من كتابك والفهم له والمعرفة بمعنى ونظر في أجائبه وعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير رب زدنا علما آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلے اللہ تعالیٰ ہم سب کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر عافیت اور ایمان کی مضبوطی کے ساتھ رکھے اور ہم سب کا اس مجلس میں جمع ہونا قبول فرمائے. خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ کے کلام کو سیکھنے سمجھنے اور سننے کے لیے بیٹھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے ذریعے ہم سب کی مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی کلام کی سمجھ عطا فرمائے. ان تعلیمات کو قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو اپنے سینوں میں جذب کرائے، ذہن نشین کرائے اور اس کے مطابق اخلاص کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان کرے اور ان تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانے میں ہم سب کی مدد کرے. آمین ثم. آج انشاءاللہ ہم لوگ سورہ نور کی آیت نمبر 59 to 62 تک پہلے اس کی تلاوت سنتے ہیں اور پھر اور مزید اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے. جی تلاوت شروع کیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يدعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت أماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه
إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. جزاkallah khair, barakallah fi ilmik wa salam alayka, auzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए आज इससे पहले ये जो अभी आयत आई है, आयत नंबर 58 और 59, तो इन आयत में जो है वो तमाम यानी घर वालों के लिए और तमाम लोगों के लिए इसमें हुक्म है कि जब भी यानी वो चाहे छोटे बच्चे हो या बड़े हो और महरम हो या गैर महरम हो, तो इन लोगों को यानी जो घरों में आने की इजाजत हम लोग किस आयत में पढ़ चुके हैं? किसी को याद है? सूरह नूर में कौन सी आयत में हम लोग पढ़ चुके हैं कि घरों में किस तरह से आना चाहिए? सूरह नूर की आयत नंबर 27 क्या थी आयत? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैर बुयूतिकुम हत्ता तस्तअनिसू व तुसल्लिमू अला अहलिहा ज़ालिकुम खैरुल लकुम लअल्लकुम तज़क्करून। तो उस आयत में जो था क्या तर्जुमा है, आए ईमान वालो अपने घर वालों के सिवा दूसरे घरों में, अपने घर में भी और दूसरे घरों में भी दाखिल हुआ करो, दाखिल ना हुआ करो जब तक कि तुम उनकी रजा यानी इजाजत हासिल ना करो और घर वालों को सलाम करो। तो इजाजत घर में आने की थी, अब यहाँ घर के अंदर बेडरूम में, प्राइवेट अपने रूम्स में जाने के लिए इजाजत की बात आ रही है। और उसमें भी आयत नंबर 58 में जो है, तो इस आयत में जो हम लोग पढ़ चुके, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह पहले हो चुकी। तो इसमें यानी कि वालिदैन के रूम में, बेडरूम में दाखिल होने के आदाब बताए जा रहे हैं। और उसमें अपने घर में रहने वाले, चाहे फिर वो लॉन्ड्री गुलाम हो यानी जो मेड्स है काम करने वाले वो हो, या नाबालिग बच्चे हो, तो यानी छोटे बच्चे हैं, तो उन्हें भी इस आयत में क्या हुक्म दिया गया है? आयत नंबर 58 में जो हम लोग पढ़ चुके हैं सुभान अल्लाह, कि वो 3 औकात में फजर से पहले जो कि सोने का वक्त होता है, फिर दोपहर में ज़ोहर के वक्त जो कि कैलुला का वक्त होता है, जिसमें गर्मी की वजह से भी बाज़ औकात जो है वो कपड़े वगैरह कोई निकाल के सोता है या अपने दुपट्टे वगैरह निकाल के थोड़ा आराम करता है सुभान अल्लाह। और फिर इसी तरह इशा की नमाज के बाद जब लोग सो जाते हैं, तो इन औकात में इजाजत लेकर बेडरूम में जाने का हुक्म दिया गया है सुभान अल्लाह। तो इन 3 औकात के अलावा दूसरे तमाम औकात में गुलामों और बच्चों को जो बालिग नहीं हुए, उन्हें इजाजत है कि वो बगैर इजाजत लिए, बगैर नॉक किए अंदर जा सकते हैं। कमरों में, प्राइवेट जो रूम होते हैं, जो बेडरूम होते हैं, उसमें जा सकते हैं सुभान अल्लाह। तो देखिए कितनी क्या बात पता चलती है कि यानी छोटे बच्चों तक के लिए जो है वो इजाजत लेकर बेडरूम में जो जाने का जो हुक्म दिया गया है, तो इसका क्या मतलब है? यानी फिर बड़ों के लिए तो फिर क्या हुक्म होगा, जो कि पहले हम लोग पढ़ चुके हैं सुभान अल्लाह, और अभी नेक्स्ट आयत में भी इंशाल्लाह आएगा। और यानी कि अगर और यानी इसमें ये भी था कि इन 3 औकात में इजाजत की जरूरत क्यों? क्योंकि यानी ये भी हम लोगों का हो चुका है कि उस वो सोने का है, आराम का वक्त है, कोई कुछ खास अपने काम में मशगूल होगा, तो सुभान अल्लाह या किसी भी हालत में होगा। तो इसमें है कि जो भी आए, तो बच्चे हो या गुलाम हो जो काम करने वाले हैं, कि उनको कुछ जरूरत रहती है, पूछना होता है, तो आ सकते हैं, मगर इन 3 औकात के अलावा। और इन 3 औकात में अगर जाना हो तो इजाजत लेकर, नॉक करके, डोर को नॉक करके फिर इजाजत लेकर बेडरूम में या अंदर के कमरों में दाखिल हो सकते हैं। और अगर दरवाजा खुला हुआ हो, डोर ही नहीं बंद हो, खुला हुआ हो, तो फिर क्या? तो फिर भी क्या है कि यानी दाखिल होने की फिर इजाजत है इन बच्चों को और गुलामों को। अगर बंद है तो उसके लिए यानी पहले थोड़ा नॉक करके इजाजत मांग के क्या हम आ सकते हैं, तो फिर जाना चाहिए। तो सुभान अल्लाह, यानी छोटे बच्चों तक के लिए ये हुक्म है। तो अगली आयत जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, आयत नंबर 59। अब ये इसमें देखते हैं कि अभी तक जो था वो हो चुका था। हाँ, आयत नंबर 59 में हम लोग देखते हैं कि यहाँ किसके लिए हुक्म है और क्या बात आई है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
وال ایک سیکنڈ نا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ اور جب پہنچ جائے بچے مِنْكُمُ الْحُلُمَ تم میں سے بلوغت کو یستأذنوا پس چاہیے کہ وہ اجازت لیا کرے کما استأذن الذین جیسا کہ اجازت لیتے تھے وہ لوگ من قبلہم جو ان سے پہلے ہے. یہ یعنی یہاں کیا بات آ رہی ہے کہ یعنی بچے جب بڑے ہو جائے جب وہ بالغ ہو جائے تو ان کے لیے یہاں کیا حکم ہے. اب وہ بچوں میں شمار نہیں ہوں گے, وہ بالغ ہو چکے, تو بالغ ہونے کے بعد ان لوگوں کو وہی حکم ہے جو پہلے آیت نمبر 27, 28 اور 29 میں جو سارے جو آداب بتائے گئے تھے نا کہ کسی کے گھروں میں جانے کا, تو وہی آداب ہوں گے. یعنی ان لوگوں کو ہر وقت جو ہے وہ اندر جانے کے لیے اپنے یعنی والدین کے یا جو بھی گھر میں بڑے رہتے ہیں تو ان کے بیڈ روم میں جانے سے پہلے جو ہے وہ اجازت مانگنی ہوں گی. تو یہاں یہ بات آئی ہے. اور اس سے پہلی والی آیت میں بلوغت کی عمر کو نہ پہنچے ہوئے بچوں کے لیے حکم تھا کہ وہ اپنے والدین کے گھر میں اور بڑوں کے کمروں میں جانے سے پہلے 3 اوقات میں اجازت لے, اور ان اوقات کے علاوہ وہ بغیر اجازت آ جا سکتے ہیں. اور اب اس آیت میں یہ حکم ہے کہ یہ بچے جب بالغ ہو جائے تو ان کو ملی ہوئی یہ رخصت جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی, اور اب ان پر تمام عام مردوں کی طرح یہ جو ہے نا کما استأذن الذین من قبلہم کہ اجازت لیتے تھے وہ لوگ جو ان سے پہلے, یعنی کہ بڑے لوگ, یعنی گھر کے جو بڑے جس طرح سے اجازت لیتے اسی طرح. تو اب ان پر یہ تمام عام مردوں کا حکم جاری ہوگا. یعنی جب بھی وہ گھر میں اور کمروں میں یعنی کہ بیڈ روم میں داخل ہو تو اجازت لے کر داخل ہوں گے. یعنی پھر پورا ٹائم, صرف 3 وقتوں کی بات نہیں آئی. 3 وقت میں اجازت کی بات کس کو آئی ہے؟ صرف بچوں کے لیے اور گھر میں کام کاج کرنے والوں کے لیے. اور لیکن جب بچے بالغ ہو جائے تو ان کے لیے کیا حکم ہے کہ جب بھی وہ گھروں میں داخل ہو یا والدین کے روم میں داخل ہو. اور یہاں یہ بھی بات بتاتے ہوئے چلوں کہ اگر یعنی لڑکیاں بھی رہتی ہے تو ان کے لیے بھی کیا حکم ہے کہ اگر کوئی بھائیوں کو اگر ان کے روم میں جانا ہے تو باہر سے اجازت لے کر جانا ہے, نوک کر کے جانا ہے. کیونکہ اس کے بارے میں یعنی تفسیر میں بھی آتا ہے کہ ایک صحابی نے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ان کے گھر میں ان کی بہنیں بھی رہتی تھی اور سبحان اللہ وہ خود ان کی پرورش بھی کرتے تھے, چھوٹی بہنیں تھی, پھر بھی انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ نہیں اجازت لے کر جانا. تو سبحان اللہ, دیکھیں یہاں سے کیا بات پتہ چلی ہے کہ یعنی اور ان بڑے بچوں کے لیے بھی یہی کہ جب بھی وہ گھروں میں یا بیڈ روم میں داخل ہو تو اجازت لے کر داخل ہو. اور اس حکم میں تمام لوگ آتے جو بھی, یعنی اگر جوائنٹ فیملی ہو تو دیکھیں کتنے لوگ گھر میں رہتے ہیں نا گھروں میں, تو ایسے نہیں ہے کہ وہ یعنی دیور ہے یا جیٹ ہے تو ایسے نہیں ہے کہ وہ بھابھی کے روم میں ایسی آ جا رہے ہیں, تو نہیں, بلکہ باہر سے نوک کر کے اجازت لے کر پھر اندر, یعنی کچھ کام ہے یا کچھ اندر سے کچھ لینا ہے اور روم سے ان کے یا کچھ بھی کام ہے تو اس کے لیے, چاہے پھر وہ جیٹ یا ان کے بچے ہو, تو ان سب کے لیے بھی سبحان اللہ. دیکھیں یعنی کتنی چھوٹی چھوٹی بات, ہر بات کو سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے کھول کے بیان کیا. یعنی جب اپنے ہی بیٹوں کے لیے حکم ہے, سمجھ میں آ رہی ہے بات, جب اپنے ہی بیٹوں کے لیے جو بالغ ہو گئے بچے ان کے لیے حکم ہے تو پھر چاچاؤں کے, ماموں کے, جیٹ کے اور نندوں کے, کوئی بھی یعنی کوئی بھی جو ہے وہ کسی کو بھی اندر جانے سے پہلے اجازت لینی ہوں گی. سبحان اللہ, یعنی بیڈ روم میں جانے سے پہلے جو ہے وہ اجازت لینی ہوں گی. لیکن ہم لوگ کا جو حال دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی ہے کسی بھی وقت آتے جاتے رہتے ہیں, نہ نوک کرنے کا یہ ہے. تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان تعلیمات کو خود بھی سیکھے, خود بھی عمل کرنے لگے, اور ان تعلیمات کو اپنے اہل و عیال, اپنے رشتہ داروں اور تمام لوگوں تک بھی ان احکام کو پہنچائے, ہے نا. ابھی ہماری ذمہ داری ہے. اللہ تعالی ہم سب کو خود بھی عمل کرنا ہم سب کے لیے بہت آسان کرے, اور ان تعلیمات کو دوسروں کو بتانے کی بھی بتانے کی بھی توفیق عطا فرمائے کہ حکمت کے ساتھ بتا سکے نا, کہ کوئی اینی ٹائم اندر داخل ہو رہا ہو تو ان کو روک کے بتائے کہ نہیں دیکھو ایسا نہیں, چاہے بڑے ہو سمجھا کر حکمت کے ساتھ بتانا چاہیے نا. سبحان اللہ. کیونکہ دیکھیں اسلام میں جو ہے نا یعنی انسان کی پرائیویسی کا کتنا خیال رکھا گیا نا, الحمدللہ.
کوئی کلچر میں، کوئی بھی مذہب میں، کوئی بھی جگہ پہ اتنا ہوگا جتنا اسلام نے جو ہے وہ انسان کی پرائیویسی کا، انسان کے عزت احترام کا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دی ہے سبحان اللہ انسان کو، اور اس کی پرائیویسی کا کتنا خیال رکھا ہے۔ تو ہماری بھی کیا ذمہ داری ہے کہ ہم جو بھی اپنی پرائیویٹ باتیں رہتے تو اس کو دوسروں تک نہ بتائے۔ لیکن آج کل کیا زمانہ ہے کہ اپنے ہی گھروں کی باتیں جو بھی ہم لوگ کرتے ہیں، گھروں میں رہتے ہیں، بیڈ رومس میں رہتے، ہر بات جو ہے وہ لوگوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے عام کرتے رہتے ہیں، یا تو پھر فون پر بات کر کے، یا تو کسی بھی طرح سے، یعنی گھر کے رازوں کی بھی حفاظت کرنا چاہیے سبحان اللہ۔ یہاں یہی تو ہے نا کہ اچانک کوئی بھی اندر نہیں داخل ہو، تو یعنی کوئی بھی کام ہو، کچھ بھی ہو، صرف یعنی کسی بھی، یعنی اپنے گھروں کی بات کو جو ہے وہ باہر جانے سے روکا گیا ہے سبحان اللہ۔ اور عزت اور احترام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ہر ایک انسان کو، ہر ایک فرد کو، کہ وہ اپنے گھر میں آرام سے رہ سکتا ہے۔ اور یہ جو ہے دیکھیں شروع میں، سورہ کے شروع میں بھی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں نا کہ یعنی یہ معاشرے روح کی پاکیزگی کے لیے، یعنی اس میں جتنے بھی احکام آئے نا سبحان اللہ، وہ اپنے روح کی پاکیزگی کے لیے اور معاشرے یعنی سوسائٹی کی پاکیزگی کے لیے کتنے ضروری ہے۔ پھر دیکھیں کتنے پھر ایسے کیسز ہوتے ہیں کہ وہ شادی شدہ ہو کے بھی وہ دوسرے افیئر میں پھر انوالو ہوتے ہیں، اور یہ وہ، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان قوانین کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آسانی کرے۔ اور پھر آخر میں آتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ واللہ علیم حکیم، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حکمت والا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ علم والا ہے اور حکمت والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ لوگوں کی کیا ضروریات ہے، کیا حاجات ہے، اور کیا حکم ان کو دینا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے۔ تو اس کے لیے یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ نے جو احکام بتائے نا سارے، سورہ نساء میں جتنے بھی احکام آئے اور قرآن میں جتنے بھی احکام آئے، تو وہ اس میں انسان کا فائدہ ہی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ کیا کیا ہے۔ یعنی ہم لوگ تو امیجن بھی نہیں کر سکتے، ہم لوگ تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس میں کتنے ہمارے فائدے اور کتنی خیر اور بھلائی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، مگر ہم کیا سمجھتے کہ نہیں یہ اتنا، اس طرح سے کیسا کوئی رہ سکتا ہے، کیسے کوئی اتنی پابندی کر سکتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس میں کتنے فائدے اور کتنی حکمتیں ہیں، کتنا حکمت پوشیدہ ہے۔ تو اس کے لیے اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرنا چاہیے، اور یعنی جو بھی ہمیں قرآن اور حدیث کے ذریعے جو بھی احکامات اللہ تعالیٰ کے پتہ چلتے ہیں، تو اس کے وقت پہلے تو دل سے تسلیم کرنا چاہیے، اور پھر اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا۔ تو یہ بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ یہ دو آیت میں کیا بات تھی؟ ہاں جی میم الحمدللہ۔ اچھا چلے کوئی ایک ریپیٹ کیجئے بس شارٹ میں یہی دو آیت کی بات، کیا یعنی اللہ تعالیٰ کیا بتانا چاہتے ہیں اس میں، کیا ہمارے لیے کیا ہے اس میں حکم؟ میم پہلے اس میں بتاؤں ہم؟ ہاں جی جی جی، پہلے اس میں میم یہ ہے کہ یعنی کہ چھوٹے بچوں کے لیے اور گھر میں غلام لونڈیا جو بھی ہو تو ان کے لیے ہے کہ 3 اوقات میں نوک کرنے کی بات کی گئی ہے، اجازت طلب کرنے کی، کہ صبح فجر سے پہلے، دوپہر میں قیل اللہ کے وقت، اور رات میں عشاء کے بعد۔ تو جب بھی انٹر ہونا ہو تو نوک کر کے انٹر ہو جائے۔ اور مطلب وہاں پہ چھوٹے بچوں کی اور غلاموں کی بات آئی ہے۔ دین آیت نمبر 59 میں بتایا گیا ہے کہ جب بچے بالغ ہو جائے تو ان کو پھر ہر اوقات میں اجازت لینے کی ضرورت ہے، یہ نہیں کہ یہ 3 ہی اوقات میں صرف۔ تو جی یعنی کہ اپنے بیٹوں کو، تو اپنے بیٹوں کے لیے جب یہ حکم آیا ہے تو ہر کسی کے لیے یہ حکم ہے نا کہ جب بھی آئے تو وہ نوک کر کے آئے۔ شاباش، بارک اللہ فیک، ملک۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنا بہت آسان کرے، اور ان تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانا آسان کرے نا، اپنے ہی گھر کے لوگ، اپنے ہی رشتہ دار، نسبی ہو سسرالی ہو، سب کو بتانے میں ہے نا، آیت کو پہنچانا اور اس پر عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان کرے۔ چلے نیکسٹ ہے، ابھی یہاں ایک دوسرا حکم ہے۔ دیکھیے سبحان اللہ، جب سے ہم لوگ سورہ نور شروع ہوئی ہے تو کتنے احکام آئے نا، تو ان سب باتوں کو بہت یاد رکھنا ضروری ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ ہم سب کے سینوں میں جذب بھی کرائے، ذہن نشین کرائے، اور اس کے مطابق اخلاص اور احسان اور استقامت کے ساتھ عمل کرنا اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے بہت آسان کرے، اور فوراً عمل کریں گے تو انشاءاللہ یاد رہے گا، نہیں تو پھر بھول جائیں گے نا۔
शैतान भुला देता है। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। नेक्स्ट है आयत नंबर 60 सूरह नूर। वल कवाइदु, और बैठ रहने वालियां, मिनन निसाई, औरतों में से, अल्लाती, वो जो, ला यरजूना, नहीं उम्मीद रखती, निकाह की, फलैसा, तो नहीं है, अलैहिन्ना, उन पर, जुनाहुन, कोई गुनाह, अय्यदाना, के वो रख दे, सियाबहुम, अपने कपड़े, गैर मुतबर्रिजातिन, मुतबर्रिजात, ना नुमाइश करने वाली या ना दिखाने वाली, या बिजीनतिन, जीनत के, वहीं यस्तगफिफना, यस्तफिफना, और अगर वो पाकिज़गी इख्तियार करे, खैरुल लहुन, बेहतर है उनके लिए, वल्लाहु समीउन अलीम, और अल्लाह ताला सुनने वाला है और जानने वाला है। सुभान अल्लाह। अब यहाँ जो है वो क्या क्या बात आ रही है? कवाइद की बात आ रही है। कवाइद किससे कहते हैं? यानी कि कवाइद का रूट वर्ड है खौफ आइन दाल, यानी बैठ रहना, कोई काम ना करना। मुराद वो औरतें जो बुढ़ापे की वजह से बैठ चुकी हो। और यहाँ जो बात आई है ना, यहाँ जो बात आई है क़वाइदु मिनन निसा, तो इससे मुराद यानी कि वो औरतें जो निकाह की उम्मीद नहीं रखती हो, जिनको जो मेनोपॉज तक पहुंच चुकी है, ऐसी औरतें, और जो निकाह की उम्मीद नहीं रखती है, यानी उनका हैज आना बंद हो गया है, और जो अब बच्चे पैदा करने के काबिल ना रही हो, और उसकी अपनी भी ख्वाहिशात जो रहती है, जिनसी ख्वाहिशात जो है वो मर चुकी है, और मर्दों के लिए उनमें अब कोई कशिश बाकी नहीं रही है, और वो ना निकाह तलब भी नहीं करती है, कि वो चाहती भी नहीं कि उनका निकाह हो। तो ऐसी तमाम यानी बूढ़ी औरतों के लिए, एजड लेडीज जो रहती है ना, उन सब के लिए यहाँ हुक्म है। सुभान अल्लाह। देखें, हर एक के लिए हुक्म है कुरान मजीद में, छोटे बच्चे से लेकर तो बुढ़ापे तक, बूढ़ी औरतें जो हो जाती है, तो उन लोगों के लिए यहाँ एक हुक्म आया है। तो यहाँ यानी इससे मुराद है बिल्कुल बूढ़ी औरतें, जो चलने फिरने से आजिज हो गई है, जो बाज़ औक़ात बुढ़ापे की वजह से बीमार रहती है, जिनके बाल सफेद हो गए हैं, और जो दिमागी तौर पर कभी तवाज़ुन भी खो चुकी है। तो सुभान अल्लाह, इनके लिए अल्लाह ताला ने यहाँ अब एक आसानी किया। क्योंकि देखिए, पीछे हम लोगों ने सुन चुके हैं ना कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि अपनी जीनत का इजहार ना करो, और अपने खिमार, अपने जिलबाब जो है वो ओढ़े रखो। तो देखिए, ये जो ज़ईफ औरतें रहती है, तो इनको चलने में, पहले ही चलने में मुशक्कत होती है ना? बुढ़ापे की वजह से, एज की वजह से, बीमारी की वजह से, कमजोरी की वजह से, किसी भी वजह से उनको सांस लेने में बाज़ दफा कमजोरी होती है, घबराहट होती है। तो ऐसे में अगर वो अपने घरों में दुपट्टे उतार के रखे, गर्मी की वजह से, या ऐसे भी, या बाहर जाते हो को अपनी जो चादरें या बुर्का जो भी लेती है, तो वो उतार कर रखे, तो उसकी इजाजत है। सुभान अल्लाह। तो यहाँ यही हुक्म है। यहाँ जो है ना कि कि वो रख दे अपने कपड़े। तो इसका मतलब ये नहीं है कि, या लफ्जी तर्जुमा क्या है कि अपने कपड़े उतार कर रखे होता है, मगर इससे मुराद सलवार कमीज नहीं है कि आप उनने जो कपड़े पहने हुए वो उतार दे और अपने सतर को दिखाए लोगों को, नहीं, इससे मुराद ये नहीं है। बल्कि ऊपर औरत जो पर्दे के लिए बड़ी चादर लेती है या बुर्का पहनती है, यानी घर में है तो बड़ा दुपट्टा जो लेती है वो, या तो फिर अगर बाहर जाते हो बड़ी चादर लेती है या बुर्का लेती है, तो उसको उतार कर रखे। यानी जो जेबो जीनत को छुपाने के लिए जो इंसान लेता है ना, तो वो मुराद है। तो वो जो है वो उतार सकती है। और इसका मतलब ये भी है कि बूढ़ी औरतें घरों में अपने दुपट्टे, ओढ़निया वगैरह, जिस तरह से नॉर्मल जो हम औरतें पहनती है, दुपट्टे पहनती है, अपने सीने को, अपने सर को ढाके रखती है, तो घरों में जब ये औरतें, जब यानी इतनी ओल्ड हो जाए, इतनी बड़ी उम्र की हो जाए, कि उनके लिए फिर यहाँ क्या इजाजत है। और वो वलकायदीन, ये याद रखें कि फिर वो कौन सी औरत है। इसमें ये नहीं होगा कि हाँ थोड़ी बड़ी हो गई, कि चलो कोई बोलेंगे हाँ मैं 60 की हो गई तो अब मैं ओल्ड एज में आऊंगी, और हालांकि वो जीनत का इख्तियार भी करती होंगी, और वो बन सवरने को पसंद भी करती होंगी, और वो अच्छे से टिप टॉप रहती भी होंगी। तो उन लोगों के लिए आए, यहाँ कोई एज लिमिट नहीं आई है। बस यहाँ बताया गया है कि जो कवाइद जो बैठे रहने वाली है। और फिर देखिए आगे इसके लिए अल्लाह ताला ने बता भी दिया
کیا غیر متبرجات یعنی جو نمائش نہیں کرنے والی، یہ نہیں کہ وہ اچھے خوش رنگ کے کپڑے پہنی ہوئی ہے اور سب تیار ہو، اور جو زینت یہاں جو ہے نا غیر متبرجات بزینہ، کہ جو نمائش نہیں کرنے والی زینت کی، اور زینت کے بارے میں پیچھے ہم لوگ سب کچھ پڑھ چکے، پوری ڈیٹیل ہے نا کہ زینت میں کیا کیا آئے گا، خوبصورت کپڑے بھی زینت ہے، بال بھی الگ الگ سٹائل کے جو بنانا ہے وہ بھی زینت ہے، اور پھر جو شوز یا جو بھی پہنتے وہ، اور جو بھی میک اپ ہو یا جو بھی ہو، زینت کے بارے میں سارے کچھ ڈیٹیل ہم لوگ پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ اب واپس یہاں ریپیٹ نہیں کریں گے، مگر یہاں پھر کیا شرط ہے، کن لوگوں کے لیے ہے کہ وہ اپنے اوڑھنیاں جو بڑی اوڑھنی رہتی ہے وہ جو کپڑوں پر لیتے ہیں، وہ یا تو باہر جاتے ہو برقع یا چادریں جو ہے جو لپیٹ کے جاتی ہے، اور وہ نکال کے رکھے، جو یہ یعنی جو اپنی نمائش اپنے زینت کا دکھاوا نہیں کرتی، ان لوگوں کے لیے حکم ہے کہ وہ پھر اگر برقع نہیں پہنے باہر جاتے ہو، پیرا ٹکتا ہے، اور سبحان اللہ ہم سب اس کا مشاہدہ کرتے ہوں گے، یعنی اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے ساس سسر کو، ساس وغیرہ کو، یا کوئی بھی عمر والی جو خواتین رہتی ہے تو ان کو دیکھتے ہوں گے تو سمجھ میں آتا ہوگا کہ کس طرح سے ان کو مشکل ہوتی ہے، پھر وہ عبایا سنبھالنے، پھر وہ اسکارف سنبھالنے، یا بڑا دوپٹہ لیے تو وہ سنبھالنے کے لیے، تو اس میں پھر کیا اجازت ہے کہ وہ بغیر اس کے بھی باہر جا سکتی ہے، اور گھر میں بھی ہے تو ان کے سر پہ نہیں ہے، سینے پہ نہیں ہے کپڑا، اور انہوں نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تو سبحان اللہ اس میں کوئی ان کے لیے یعنی پکڑ نہیں ہے، بلکہ اس کی اجازت ہے، یہاں یہی بات آئی ہے۔ اور چادر اتارنے کی اجازت یہاں جو ہے نا وہ دی گئی، تو وہ یہی کہ بوڑھی عورتیں جن میں بناؤ سنگار کی کا کوئی شوق باقی نہیں رہا، جیسے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے خود بتایا غیر متبرجات بزینہ، جو اپنی زینت کا دکھاوا کرنے والی نہیں ہو، اور اس کے علاوہ وہ عورتیں جنہیں نکاح کا شوق تو نہیں ہو لیکن اس کے باوجود انہیں زینت اختیار کرنے کا شوق ہو، کیونکہ دیکھیں بعض عورتیں ایسی رہتی ہے کہ وہ کتنی بھی بوڑھی ہو جائے تب بھی وہ زینت کو اختیار کرتی ہے، یعنی وہ اچھے اچھے جویلریز پہننا پسند کرتی ہے، اچھے کپڑے شوق رنگ کے کپڑے پہنتی ہے ڈیزائن والے، تو سبحان اللہ تو ایسی عورتوں کے لیے پھر یہ حکم نہیں ہے، ہاں تو یہاں یہی بتایا گیا ہے کہ یعنی بڑھاپے میں بن سور کر رہتی ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے پھر کیا ہے کہ انہیں چاہیے کہ وہ اپنی زینت کو چھپائے، لیکن اس کے علاوہ جو زینت کی نمائش نہیں کرتی، اور بالکل جو بزرگ عورتیں ہیں، بوڑھی عورتیں ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے یہاں اجازت ہے کہ وہ اپنے دوپٹے یا برقع وغیرہ اگر باہر جاتے وقت نہیں بھی پہنے، اور گھر میں بھی اگر دوپٹے نکال کے رکھے تو ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، سبحان اللہ۔ دیکھیے کتنی اللہ تعالیٰ کو کتنی یعنی اپنے بندوں سے کتنی ہمدردی ہے کہ ہر اسٹیج میں ان کے لیے الگ الگ جو ہے وہ احکام دے کر یعنی آسانی پیدا کی ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر آگے پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَإِن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، یعنی اگر وہ پاکیزگی اختیار کرے، یعنی یہ تو حکم ہے، اس کی اجازت تو ہے کہ وہ عورتیں جو ہے جو بوڑھی عورتیں جن کی ایج ہو گئی ہے بہت، تو وہ بوڑھی عورتیں اگر یعنی چاہے تو اپنے دوپٹے نکال کے رکھ سکتی ہے گھروں میں، باہر بھی برقع نہیں پہن کے جا رہی، چادر پہن کے نہیں جا رہی، تب بھی کوئی بات نہیں، لیکن اس کے باوجود پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ خیر زیادہ کس میں، یعنی ایسی بوڑھی عورتیں بھی اگر پردہ کرے اور چادر اوڑھے تو ان کے لیے زیادہ بہتر ہے، اور وجہ یہ ہے کہ اسے دیکھنے والے سارے بوڑھے تو نہیں ہے اور سارے متقی بھی نہیں ہے، کچھ ایسے لوگ بھی رہتے ہیں یعنی جو بوڑھی عورتیں بھی رہیں گی تو ان کو دیکھنے والے تو سارے بوڑھے ہی نہیں ہوں گے، یا سارے دیکھنے والے متقی نہیں ہوں گے، کیسے کچھ ایسے بھی لوگ رہتے کہ جو اتنی گرے ہوئے رہتے انسانوں کے درجے سے بھی گری ہوئی حرکت کرتے کہ وہ ایسے یعنی ایسی عورتوں کو بھی نہیں چھوڑتے ان سے چھیڑ چھاڑی کرنے کے لیے، اور چاہے تو کتنا غلط کام کرنے کے لیے بھی، اور اس کے بارے میں بھی ہم لوگ نیوز وغیرہ میں نہیں سنتے کہ 70 ایئرس 80 ایئرس کی عورت کو کوئی زنا بالجبر کرتا ہے، ریپ کرتا ہے، تو سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کی تمام جو احکامات ہیں نا وہ اپنی ہی حفاظت کے لیے ہے، کہ پھر ایسی حالت میں جب ایسا ہو تو جہاں ایسے لوگ رہتے ہیں یا ایسے ماحول میں رہتے تو اس میں کیا اس وقت بھی جو ہے وہ اپنے چادر ڈالے رکھے، برقع پہنے رکھے، تو سبحان اللہ اس میں جو ہے وہ بہتر ہے، اللہ سمیع علیم۔
اور اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس کے لیے کیا چیز زیادہ خیر ہے. جاننے والا ہے نا اللہ تعالیٰ کس کس کام میں کس کون سے حکم میں, یعنی کس حکم کے ذریعے کس کے لیے اس میں زیادہ سیفٹی ہے. تو وہ سب کچھ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کچھ سننے والا ہے. یعنی سننے والا یعنی کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ پردے کے جب احکام آئے تو اس کے بارے میں لوگ کیا کیا بہانے بناتے ہیں, کیا کیا کہتے ہیں کہ کیا حال, ہم تو لوز کپڑے پہنتے ہیں, ہم تو کہ شرم تو آنکھوں میں ہونا چاہیے, حیا تو آنکھوں میں ہونا چاہیے, نظروں میں ہونا چاہیے, یا تو ہمارے تو کپڑے اتنے لوز ہوتے, یا جو بھی بہانے بناتے. تو اللہ تعالیٰ تو سب جانتا ہے, سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے. تو سبحان اللہ, اس آیت سے ہمیں کیا بات پتا چلی کہ یہاں تو صرف بری عورتوں کا, جن کا بالکل اپنی زینت کو دوسروں کو دکھانے کا شوق نہیں ہے, انہیں اپنی چادریں یا جلباب اتارنے کا حکم دیا گیا. تو سوچئے کہ نوجوان عورتیں جو ساری زندگی اپنی زینت کا اظہار کرتے رہتی ہے اور اپنی چادریں اتارے ہوئے رہتی ہے, تو انہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور پردے کا اہتمام کرنا چاہیے. سمجھ میں آئی یہ بات؟ کیا ہمارے لیے اس میں سبق ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اتنی بوڑھی عورتیں جو بالکل یعنی ایسی عمر کو پہنچ گئی کہ ان کو کوئی اٹریکشن نہیں ہے, نہ مرد ان سے اٹریکٹ ہوتے ہیں, نہ ان کو اس میں کوئی بھی اٹریکشن نہیں ہے, ان کی خواہشات نہیں ہے, ان کو نہ نکاح کی طلب ہے, اور بالکل بوڑھی ہو گئی, تو ایسی عورتوں کو حکم ہے کہ وہ اپنی چادروں کو نکالے. تو جو جوان عورتیں جو خوبصورت بناؤ سنگار کر کر کے باہر نکلتی ہے, پھر ان کے لیے پھر کیا, اگر یہ ہوتا کہ ہاں چلے وہ کر سکتی ہے, جیسا لوگ کہتے ہیں نا کہ نہیں اس میں کیا ہوا, حیا تو نظروں میں ہونا چاہیے, تو اگر ہو سکتا تھا تو پھر اللہ تعالیٰ اتنے احکام کھول کھول کر کیوں بتاتے تھے کہ عورتیں اتنی بوڑھی ہو جائے تب ان کو جو ہے وہ اس کی اجازت ہے. تو پھر ایسے تمام لوگوں کو, یعنی کوئی بھی ہو, ایسے تمام لوگوں کو پھر ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ کہیں اللہ تعالیٰ سب کی رہنمائی فرمائے, اپنے تمام بھائی بہن, پہلے تو خود کی, پھر اپنے اولاد کی, پھر اپنے بہنوں کی, بھابھیوں کی, اپنے تمام رشتہ داروں کی, تمام ملنے جلنے والوں کی, دنیا کے تمام مسلمان عورتوں کی اللہ تعالیٰ صحیح رہنمائی فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو سب سے پہلے تو اپنی خود کے لیے دعا کرنا چاہیے نا کہ ہم لوگوں کو پردے کا اہتمام احسن طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں ہم لوگ پردہ کرتے ہیں, لیکن پھر جب شادیوں میں جاتے ہیں, کچھ مجلس ہوتی ہے, کچھ پارٹیز ہوتی ہے, اور جہاں اگر صرف لیڈیز کی ہو تو ایسی جگہ پہ تو ہم لوگ سبحان اللہ کتنا بھی بن سور کے جا سکتے ہیں, جاتے پردے کا اہتمام کریں گے اور وہاں جا کر نکال سکتے ہیں اپنا عبایا یا جو بھی ہے, اور اپنی زینت کا اظہار کر سکتے ہیں. لیکن جس جگہ پر مرد ہوتے ہیں تو پھر کیا اس کی اجازت ہے یہاں؟ تو اس آیت کے ذریعے بھی پتا چلتا ہے نا کہ کتنا جو ہے وہ ہم لوگوں کو, یعنی کوئی بھی مجلس میں جہاں مرد بھی ہو تو وہاں, یا ایسے کوئی پروگرام ہو چاہے شادی کے ہو یا کوئی بھی ہو, تو ایسے میں زینت کا جب بہت زیادہ زینت کا اختیار کرتے ہیں تو ایسے اس میں جو ہے وہ اپنے زینت کو چھپانا چاہیے. اگر اس میں اس مجلس میں, اس گیدرنگ میں, اس پروگرام میں اگر مرد بھی ہے تو اپنی زینت کو چھپانا چاہیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں تو پھر وہی حدیث وہ یاد رکھنا چاہیے, والقاسیات کیا تھا وہ نساء قاسیات عاریات ممیلات, وہ والی حدیث جو تھی وہ یاد رکھنا چاہے کہ جو دو قسم کی عورتیں جو جہنم میں جانے والی ہیں, کہ وہ عورتیں جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی, یعنی اپنے کپڑوں کی نمائش کریں گی, کپڑے خوبصورت ہے اس کے ذریعے, اور پھر ٹائٹ فٹنگ کے کپڑے پہن کر اپنی باڈی کے شیپس دکھا کر اور اپنی خوبصورتی کو ظاہر کر کے. تو اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے, اپنی اولاد کو اور قیامت تک آنے والی نسلوں کو محفوظ رکھے نا کہ زینت کا اظہار کرنے سے. اور اللہ تعالیٰ یہ صرف ہم لوگوں کی زبانی باتیں نہ ہو بلکہ عمل کرنے والے ہو. اور جب بھی ایسا کوئی پروگرام ہو جہاں مرد بھی شامل ہے تو ایسے اس میں بہتر ہے کہ اگر شادی میں بھی جا رہے, بہت اندر سے تیار ہوئے ہیں, جب ہم لوگ جاتے ہیں تو تیار ہو کے جاتے ہیں, سبحان اللہ اچھے اچھے کپڑے پہن کے جاتے ہیں, اور ایسی جگہ دیکھیں گے کہ اس پروگرام میں مرد بھی ہے اور الگ الگ ان کے لیے انتظام نہیں ہے لیڈیز اور جینٹس کا. سبحان اللہ ابھی تو بہت جگہ پر ہوتا ہے یہ لیڈیز اور جینٹس کا
الگ الگ، لیکن جہاں مکس ہے، جہاں آپ دیکھیں گے کہ نہیں کوئی پردہ نہیں ہے، کوئی الگ نہیں ہے، تو پھر کیا کرنا چاہیے کہ پھر وہ عبایا نہیں نکالنا چاہیے، اپنی زینت کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، ان کے سامنے، مردوں کے سامنے بن سور کر جانے کی پھر کہیں بھی اجازت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی رہنمائی فرمائے نا۔ جو بھی فرینڈس تھے انہوں نے پہلے کورس کرنا شروع کر دیا تھا، اس کے چلے بعد آگے۔ 20,000 کا اور دیکھیے سب سے زیادہ جو ہے نا شیطان نے کس طرح سے یعنی سب سے پہلے جو شیطان کی طرف سے فتنہ تھا وہ کون سا فتنہ تھا، یعنی کس طرح سے شیطان نے انسان کو بہکانے کی کوشش کیا سب سے پہلے؟ میوزک آدم علیہ السلام آدم علیہ السلام آدم علیہ السلام تو آدم علیہ السلام کو کیا کپڑے اتارنے کا کپڑے کپڑے اتاروا اتارنے دیا۔ کے فحاشی وہ کی طرف۔ تو جب بھی ایسا ہو نا، نمائش کا ہو، دل میں خیال آئے یا ایسے کچھ ہو، یا بے پردگی کی بات ہو، تو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ شیطان ہم کو وسوسہ ڈال رہا ہے، کہ وہ چاہتا ہے کہ شیطان تو چاہتا ہی یہی ہے نا کہ جس طرح سے آدم علیہ السلام کے اور حوا علیہ السلام کے جو کپڑے اتروائے تھے جنت کے، تو وہ تو چاہتا ہی ہے کہ ہم جو ہے وہ بے پردگی کرے اور اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی نافرمانی کرے۔ تو جب بھی یہ خیال آئے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ یعنی جلدی سے جھٹکنا چاہیے، یعنی جلدی سے اس بات کو چھوڑ دینا چاہیے کہ اپنے اظہار کے، زینت کے اظہار کے شوق کو، اور پھر کیا کرنا چاہیے، پردے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلے آگے ہے باجی، ہیلو باجی جی جی جی، وہ میں یہ کہہ رہی تھی جیسے اب آج کل ایسا ماحول چل رہا ہے، ہاں کیسا؟ تو اب جیسے کہیں ہم ایسی سوسائٹی میں رہ رہے ہیں جہاں پر ہم مطلب برقع نہیں اوڑھ سکتے، سر تو ڈھک لیتے ہیں لیکن وہ چہرہ ڈھکنے کا مطلب عبایا نہیں لے سکتے، تو پھر ایسی جگہ پہ کیا حکم ہے؟ یعنی کیا وہاں جینس بھی ہو تو ایسی جگہ پر؟ جینٹس تو رہتے ہی ہیں باجی سب جگہ۔ اچھا نہیں تو اگر کسی شادی میں جا رہے، کوئی مجلس میں جا رہے، جہاں بھی جا رہے، تو پھر کوشش کرنا چاہیے کہ اپنے آپ کو کور کرے، اپنی زینت کو کور کرے، کیونکہ دیکھیں مجلس جو نہیں باجی، کپڑے، جیسے سوسائٹی میں رہتے ہیں، جیسے فلیٹ میں رہ رہے، نیچے اتر کے آ رہے سامان وغیرہ خریدنے کے لیے، واک کرنے کے لیے، ایسے بول رہے باجی۔ اچھا اچھا اوکے، تو پھر بڑا دوپٹہ ایسا آپ اوڑھے کہ جسے اگر آپ عبایا پہنے آپ کو تکلیف ہو رہی کہ بار بار کیا پہنوں نا، تو بڑا ایسا دوپٹہ کہ جس سے آپ کا پورا جسم جو ہے وہ ڈھک جائے، اچھا سا دوپٹہ کور کر کے، تاکہ جو یعنی اتنے چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے بھی، ادروائز تو کرنے والے ویسے بھی کاموں کے لیے عبایا پہنتے فوراً سے اور جاتے ہیں، کیونکہ کسی کی بھی نظر کبھی بھی پڑ سکتی ہے نا، تو اپنی طرف سے ہم لوگ کوشش کر سکتے ہیں اگر اللہ چاہے تو، ہے نا، جی کیونکہ دیکھیں کوئی بھی کپڑے جو ہم لوگ پہنتے ہیں اس میں زینت تو رہتی ہے، پھر اپنا شیپ بھی تو نظر آتا ہے نا، اور وہاں یہ اٹریکشن رہتا ہے جو شیپ نظر آتا ہے باڈی کا، تو اس کے لیے یعنی جو بھی اپنے گھر کے کپڑے پہنے ہوئے تو اس پر ایسی بڑا سا دوپٹہ لے کر اچھے سے کور کر کے پھر کر سکتے ہیں، اور بیٹر تو یہی ہے کہ پھر عبایا وغیرہ پہنے اور پھر باہر نکلے۔ ہاں اللہ تعالیٰ آسانی کرے، جب ہم سنتے ہیں نا اور نیت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ عمل کے لیے بھی آسانی کرتے ہیں، ہم لوگ نیت کریں گے انشاءاللہ تو عمل اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے لیے عمل میں بھی آسانی کریں گے انشاءاللہ۔ چلیں اوکے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 61، لیس علی الاعمی، اور نہیں ہے اندھے پر، حرجن کوئی حرج، ولا اور نہ علی الاعرج لنگڑے پر، حرجن کوئی حرج، ولا علی المریض اور نہ مریض پر، حرجن کوئی حرج، کوئی گناہ، ولا علی انفسکم اور تمہارے نفسوں پر، ان تاکلوا کہ تم کھاؤ، من بیوتکم اپنے گھروں سے، او بیوتی یا گھروں سے، آبائکم تمہارے باپوں کے، او بیوتی امہاتکم یا تمہاری ماؤں کے، او بیوتی اخوانکم یا تمہارے بھائیوں کے گھروں سے، او بیوتی اخواتکم یا تمہاری بہنوں کے گھروں سے، او بیوتی اعمامکم یا تمہارے چچاؤں کے گھروں سے، او بیوتی اماتکم یا تمہارے پھوپھیوں کے گھروں سے، او بیوتی یا گھروں سے اخوالکم تمہارے ماموں کے، او بیوتی خالاتکم یا تمہارے خالاؤں کے گھروں سے، او ما ملکتم یا جو مالک ہوئے تم مفاتیحہ
ان کی کنجیوں کے او صدیقکم یا تمہارے دوست کے لیس علیکم جناح نہیں تم پر کوئی گناہ ان تاکلوا جميعا مل کر کھاؤ او اشتاتن یا الگ الگ فیضا دخلتم پھر جب تم داخل ہو تم گھروں میں فسلموا تو سلام کرو علی انفسکم اپنے نفسوں پر تحیتن دعائے خیر ہے تحفہ ہے من عند اللہ اللہ کی طرف سے اللہ کے پاس سے مبارکتن بابرکت ہے طیبتن پاکیزہ ہے کذالک اسی طرح یبین بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ لکم تمہارے لیے آیات تمہارے لیے آیات کو لعلکم تاکہ تم تعقلون تم عقل سے کام لو سبحان اللہ. دیکھیں بہن آپ نے جو ابھی سوال کیے تھے نا تو اس کا بھی آنسر اس میں ملے گا انشاءاللہ اس آیت میں کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے کسی عورت کو یہ حکم نہیں دیا کہ بس اندر اپنے روم میں جا کے بیٹھے رہو. پردے کا حکم آ گیا یعنی بس کسی کی نظر تو ہمارے اوپر پڑنا ہی نہیں چاہیے اور ہم اندر ہی بیٹھے رہیں گے. کوئی آیا گیا تو بس بھاگ جائیں گے. یہ نہیں حکم ہے بلکہ کیا ہے کہ ان سب کے گھر پہ جا سکتے کھا سکتے. سبحان اللہ. دیکھیے ہم لوگ کے دلوں میں خیال پیدا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سامنے سے کس طرح سے ہماری رہنمائی کرتے ہیں. تو سبحان اللہ اس آیت کی پہلے ہم لوگ شان نزول دیکھتے ہیں اور اس آیت میں آپ لوگ اطمینان سے اور غور سے سنیے انشاءاللہ ساری باتوں کے آپ کو جواب مل جائیں گے. ہاں تو پہلے تو اس کے شان نزول کے بارے میں آتا ہے کہ یہ آیت پچھلی جو آیت ہے اس کی وضاحت کر رہی ہے یعنی جو پیچھے گزر چکی کہ جس میں یہ حکم ہوا تھا کہ آئے مومنو تم ایک دوسرے کے گھروں میں اجازت لے کر پیچھے ہم ابھی بھی کیے نا آیت نمبر 27 کا بتایا وہ آیت کہ گھروں میں اجازت کے بغیر نہ جاؤ. اور پھر اسی طرح سورہ البقرہ میں بھی آیا تھا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل کہ تم باطل طریقے سے لوگوں کے مال نہ کھاؤ اور مال میں کھانا بھی ہوتا ہے. تو لوگ ایک دوسرے کے یہاں جانے اور کھانے میں بڑی احتیاط کرنے لگے. یعنی ایک تو یہ کہ پہلے وہ آیت آ گئی سورہ بقرہ میں جو آئی تھی وہ آیت اور پھر یہ سورہ نور میں جو ابھی آیت آئی وہ بھی آیت کہ بھئی کسی کے گھر پہ جاؤ تو اجازت لے کے جاؤ اور ایسے ہی نہیں جاؤ اور ویسے نہیں کرو. تو لوگ بہت کانشیس ہو گئے اور پھر یعنی احتیاط کرنے لگے کہ کسی کے گھر پہ جانے اور کھانا کھانے کے لیے چاہے وہ رشتے دار ہو چاچا ہو ماموں ہو خالہ ہو بھائی بہن ہو بیٹیاں ہو تو احتیاط کرنے لگے کہ کیا یہ ہمارے سے کوئی گناہ تو نہیں ہو جائے. تو اور اسی طرح معاشرے کے جو معذور لوگ تھے نا جیسے کہ اندھے لنگڑے لولے یا جو بھی ہے تو ان تمام لوگوں میں بھی مشکل پڑ گئے کہ اب ہم کہاں جا سکتے. یعنی اتنے جب حکم آ گیا کہ لوگوں کے اموال کو باطل طریقے سے نہیں کھاؤ اور لوگوں کے گھر میں جائیں گے تو پھر اجازت لو پہلے پھر جاؤ تو پھر وہ تو بیچارے کماتے بھی نہیں ہے. تو پھر ایسے معاشرے کے جو معذور لوگ تھے تو وہ بھی مشکل میں پڑ گئے کہ آپ کہاں سے کھائے اب کیا کریں. تو سبحان اللہ اس آیت میں جو آیت کے ابتدائی حصے میں پہلے اللہ تعالیٰ نے معذور لوگوں سے تعلق سے کے بارے میں بتایا یعنی چاہے وہ لنگڑے ہو یہاں جو بات آئی نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الاعمى آندھے اور پھر عارجہ لنگڑے اور پھر اسی طرح مریض یعنی ان لوگوں پر کوئی حرج نہیں کہ وہ جو ہے وہ کھانا کھا سکتے تمہارے گھروں سے. یعنی تو آیت کے اس حصے میں جو ہے معذور لوگوں سے تعلق رکھتا ہے یعنی کہ لنگڑے مریض آندھے جو بھی ہو تو قسم کے لوگ ہیں تو ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ خود کما نہیں سکتے تو اس لیے ہر گھر سے کھانا کھا سکتے انہیں اس میں آڑ محسوس نہیں کرنا چاہیے اور سوسائٹی اور معاشرے کے لوگوں پر بھی ان کا حق ہے کہ انہیں کھانا کھلائے. یعنی پھر یہ نہیں کہ وہ اجازت لے کر آئے کہ ہم آ سکتے نہیں کوئی آ گیا لنگڑا کوئی آندھا کوئی مانگنے والا تو ان کو کھانا دو کھانا کھلاؤ. اور پھر اسی طرح اس کے شان نزول کے بارے میں آتا ہے کہ ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ دور جاہلیت میں اس قسم کے جو معذور لوگ تھے یعنی جو چل نہیں سکتے تھے جو آندھے تھے یا جو مریض تھے تو وہ جو معذور لوگ تھے خود بھی جو اچھے حال میں جو تھے نا اور جو تندرست لوگ تھے تو ان لوگوں کے ساتھ مل کر کھانے میں جھجک محسوس کرتے تھے کہ ہم کس طرح ان کے ساتھ کھائیں گے اور انہیں یہ خیال آتا تھا کہ شاید دوسرے ہمارے ساتھ کھانے سے نفرت کرے تو اور یا وہ اپنے یا انہیں ناگواری کا محسوس کرے. یعنی وہ خود بیچارے ڈرتے تھے کہ ایسا نہیں ہو کہ ہم لوگ کسی کے ساتھ کھانے کے لیے جائیں گے تو وہ جو ہے وہ ان لوگ نفرت کریں گے ہمارے سے کہ ہم لوگ ایسے کھا رہے یا گرا کے کھا رہے یا جو بھی بیچارے ہیں تو کوئی بھی بیماری ہو سکتی ہے
تو اس کی وجہ سے کبھی ان کو نفرت نہ ہو، ناگواری نہ ہو. تو یہ تمام باتیں تھی. یعنی ہوتا ہے نا کہ جو گھر میں کوئی بیمار ہو یا کوئی بھی ہو تو ان کو یا ہینڈی کیپ ہو تو ان کو ایک کونے میں ہی رکھا جاتا ہے اور بس وہاں ہی رکھو اور وہاں ہی رہو اور وہاں ہی کھاؤ. تو نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو بھی سب ساتھ میں ہی آپ مل کر بٹھا کے کھاؤ، اپنے ساتھ مل کر بٹھا کے کھاؤ. ایسے نہیں کہ ان کو الگ الگ کھانا دے رہے، ایسے نہیں. سبحان اللہ. تو سبحان اللہ، یعنی یہاں جو ہے وہ ان لوگوں کا خیال کیا گیا ہے جو معاشرے کے جو کمزور، جو معذور لوگ رہتے ہیں، ان لوگوں کا خیال کیا گیا ہے. سبحان اللہ. اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے عام لوگوں کو ہدایت دے رہے ہیں کہ ایسے لوگ تمہارے ہمدردی کے محتاج ہے تو ان سے نفرت نہ کی جائے اور انہیں بھی اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلایا جائے. سبحان اللہ. اور بعض پھر یعنی صحت مند کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے کہ وہ خود نہیں وہ گھن کرتے کہ کوئی اگر بیماری ہو، کوئی کسی کو کچھ ہو تو ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانے میں، یا تو کوئی لنگڑا لولا کوئی ایسا ہو تو ان کے ساتھ کھانے میں جو ہے وہ گھن محسوس کرتے. تو سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیسے کے ذریعے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کوڑی کے مریض کو، کوڑی جو برس کی بیماری رہتی ہے نا، تو وہ دیکھیں سبحان اللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کوڑی کے مریض کا ہاتھ پکڑا اور اس کے ہاتھ کو اپنے کھانے میں شریک کیا. یعنی جس پیالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھا رہے تھے تو اس کا ہاتھ بھی پکڑا اور بسم اللہ بولو، بسم اللہ کہہ کے جو ہے وہ اس کا بھی ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ کھانے میں شامل کیا اور فرمایا کہ بسم اللہ پڑھا کرو اور اللہ پر توکل اور اعتماد کر کے کھاؤ. سبحان اللہ. تو اور یہ بھی ہے نا کہ حدیث سے بھی پتہ معلوم ہوتا ہے نا کہ کوئی جو بیماری رہتی ہے وہ معتدی بیماری یعنی لگنے والی کنٹیجیس نہیں رہتی ہے. اللہ تعالیٰ کو اگر یعنی جو رہتی ہے وہ الگ بات ہے، مگر ہر بیماری جو ہے وہ انسان یہ سمجھے کہ نہیں اس کے ساتھ میں کھاؤں گا تو مجھے بھی یہ بیماری ہوگی یا مجھے بھی یہ ہوگا. تو سبحان اللہ، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے کہ اس کو جو ہے وہ اپنے ساتھ بٹھا کر شریک کیا، اپنے کھانے میں شریک کیا اور اللہ پر توکل، یعنی بسم اللہ اور اللہ پر توکل اور اعتماد کر کے کھلائے. سبحان اللہ. اور پھر اسی طرح یعنی صرف یہی نہیں کہ بیمار، بلکہ اپنے گھر کے جو کام کرنے والے، تو سبحان اللہ ان کے بارے میں بھی کیا آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کے پاس اس کا خادم کھانا تیار کر کے لائے، بس اگر وہ اپنے ساتھ نہ بٹھا سکے تو اسے 1 یا 2 لقمے ضرور دے، اس لیے کہ اس نے اسے پکانے اس کا پکا یعنی کیونکہ اس نے پکا، یعنی کوئی خادم ہے وہ اگر کھانا پکا کر لاتا ہے، آپ کو سرو کرتا ہے، کوئی میڈ ہے کوئی جو آپ کے یہاں کام کرتی ہے، آپ کو کھانا بنا کے لا کر دیتی ہے، تو اس کو بھی اپنے ساتھ میں، یعنی حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس کو بھی اپنے ساتھ میں بٹھا کر کھانا کھلانا چاہے. اگر یہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں ممکن ہے، تو اس کو بھی اپنے ساتھ جو خود کھا رہے، جو بنا کے لائی ہے، تو وہ اس کو بھی دینا چاہیے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یعنی ایسا نہیں کہ چلو بچ جائیں گا تو کل دیں گے، وہ کل بھی باسی بھی دو، لیکن جب جو بنایا نا تو اس میں سے تازہ بھی دینا چاہیے. یعنی غریبوں، معذوروں اور سب کا خیال رکھنا چاہیے، اپنے کھانوں میں بھی ان کا بھی حصہ نکالنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے نا، تاکہ جو ہے وہ ہم قرآن کی ہر آیت پر عمل کر سکے اور اللہ تعالیٰ کے ہر احکامات پر عمل کر سکے. اور پھر اس کا ایک ریزن اس آیت کو نازل کرنے کا یہ بھی آیا ہے تفسیر میں، یہ بھی وجہ بتائی گئی ہے کہ بعض متقی قسم کے لوگ جو تھے وہ ان کو یہ خیال آتا تھا کہ شاید ایسے لوگوں کے ساتھ شامل ہو کر کھانے سے کہیں ہم معذور لوگوں کی حق تلفی نہ کریں. یعنی کوئی اندھا اگر نہ کھا رہا ہے تو اس کے ساتھ کھا کے ہو سکتا ہے وہ تو آرام سے بیچارہ تھوڑا تھوڑا کھا رہا ہے سنبھال کے، اور جو دیکھنے والے وہ فٹافٹ کھا رہے ہیں، یا پھر کوئی لنگڑا ہے تو وہ دیر سے پہنچے اور پھر اس سے پہلے خود ہی ہم کھا جائے، یا کوئی مریض ہے تو وہ جو ہے وہ پرہیز کا کھانا کھاتا ہے، تو وہ جو کھا رہا ہے تو وہ تو پرہیز کا کھائیں گا اور ہم جو ہے وہ سارا اچھا کھانا کھائیں گے. تو اس کے لیے بعض متقی قسم کے جو لوگ تھے ان لوگوں کو بھی یہ خیال ہے، تب جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں آیت اتاری تاکہ تو یہ آیت اتاری. سبحان اللہ. تو یہاں یہی ہے کہ یعنی ان سب کو بھی جو ہے وہ یعنی جو بھی معاشرے کے جو اندھے ہو یا لنگڑے ہو یا مریض ہو، تو ایسے تمام یعنی یہاں تو 3 کیٹیگری دی گئی ہے،
مگر ایسے تمام جو معذور لوگ ہیں تو ان کو بھی اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلانا چاہیے یا ان کو بھی اپنے کھانے میں سے حصہ دینا چاہیے. اور پھر جو بات آئی ہے وہ کیا ہے آگے کے حصے میں، وَلَا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا مِن بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ. اور یعنی وہ لوگ بھی اپنے گھروں میں کھا سکتے ہیں. ہاں یعنی جو اجازت کی جو بات آئی تھی اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اجازت لے کر فون کر کے آئیں گے کہ ہم آؤ گے آپ کے وہاں کھانے کے لیے، نہیں. اگر وہ آتے اس طرح کے معذور لوگ اگر آتے تو وہ بھی کھا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ کون کون آپ کے ساتھ کھانے میں، آپ کے گھر میں کھانے میں کون کون لوگ شریک ہو سکتے ہیں. تو دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ پھر بتا رہے یہ آگے کے حصے میں کہ یہاں کہا جا رہا ہے کہ تمہارے اپنے گھروں کے کھانے میں تمہارے اپنے عزیز اور رشتہ دار اور دوست کھانے میں جو ہے وہ شریک ہو سکتے ہیں. اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم سب مل کر کھاؤ. یعنی تمہارے گھر میں آ کے لوگ کھائے یا تم ان کے گھر پہ جا کر کھاؤ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو سبحان اللہ، عام آدمی میں سے کن کن رشتہ داروں کی یہاں بات آئی ہے کہ جن کے یہاں کھانے کی اجازت ہے وہ. تو دیکھیں سب سے پہلے کیا بات آئی ہے، او بیوتی تاکلوا من بیوتکم، تمہارے اپنے گھروں میں، یعنی اپنے گھروں میں، یعنی جو جس میں تمہاری اولاد ہے، بیوی بچے ہیں، تو اپنے گھروں میں. پھر اپنے او بیوت آبائکم، تو تمہارے یعنی اپنے باپ یعنی اپنے باپ دادا پردادا نانا یہ سب اس میں آئے گا. او بیوت امہاتکم، یا تمہاری مائیں. تو مائیں یعنی کیا ہو سکتا ہے کوئی ماں یعنی ماں کا الگ سے ذکر ہے کہ ہو سکتا ہے اس کی 2 ماں ہو، ہے نا، سوتیلی ماں بھی ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ڈیورس ہوا ہو تو وہ بھی ہو. تو اس کے لیے اور پھر دادی پردادی یہ سب آئیں گے. اور پھر اپنے بھائیوں کے گھروں میں، اور پھر اپنے بہنوں کے گھروں میں، اور اپنے چاچاؤں کے گھروں میں، اور پھر اپنے پھوپھیوں کے گھر میں، ماموں کے گھروں میں، اور اپنی خالاؤں کے گھروں میں. تو ان تمام قریبی رشتہ داروں کے گھروں میں بلا اجازت اور بے تکلف کھانا کھایا جا سکتا ہے. سبحان اللہ. تو یعنی اس میں یہ نہیں ہے اسلام میں کہ ہاں بھائی پردے کا حکم ہے تو اس کا مطلب تو ہم لوگ تو کہیں جائیں گے ہی نہیں، اور اگر اپنے گھر پہ کوئی آیا ہے تو اس کو کچھ کھلائیں گے پلائیں گے نہیں، بس اپنے روم میں جا کے بیٹھے رہیں گے. تو یہاں کوئی بھی حکم نہیں ہے. لیکن بعض عورتیں ایسی ہوتی ہے کہ، اور بعض لوگ اس بات کو اس طرح سے لیتے ہیں کہ نہیں پردے کا حکم ہے نا تو بالکل بھی یعنی باہر نہیں آتی ہے. تو اپنی زینت کو چھپانے کا حکم آیا ہے، یہ نہیں کہ اپنے آپ کو خود ہی چھپانے کا حکم ہے. اگر خود ہی چھپانے کا حکم ہوتا ہے تو اتنی سب باتیں ہی نہیں ہوتی نا کہ زینت کسے کہتے ہیں اور کیا کسے کہتے ہیں. سبحان اللہ. تو یعنی یہاں کیا بات سمجھائی جا رہی ہے کہ ان سب کے گھروں میں، یعنی سبحان اللہ، دین کا نام کیا ہے، یعنی ملنا دین کے نام پر. یہ نہیں کہ یعنی دین میں کیا ہے کہ رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا، ان سے ملنا، کھانا کھلانا، اس کے تو کتنے زیادہ فائدے ہیں. سبحان اللہ. تو لیکن بعض لوگ جو ہے وہ دین کے نام پر ملنا جلنا چھوڑ دیتے. اور کوئی گیا اگر کسی کے گھر پہ تو کیا مجال کے کچھ بنا کے سامنے کھانا کھلائے، بلکہ وہ اندر جا کے بیٹھتے ہیں، نہیں ہم لوگ باہر نہیں آ سکتے، وہ نان محرم ہے اور یہ ہے وہ ہے. تو دیکھیں یہاں تو سارے لوگوں کی بات آئی نا کہ چاچا پھوپھی ماموں، تو جو بھی آئیں گا ان کے ساتھ بہن ہے، بہن آئی تو بہن ہوئی بھی آئیں گے، تو سارے لوگ آئیں گے تو ان کے سامنے جایا جا سکتا ہے. لیکن اچھی طرح سے اپنا زینت کا اظہار نہیں کرنا چاہیے کہ بہت بند سور کر ایک دم آ رہے ہیں، مگر ان کو کھانا کھلانا چاہیے، اور خود بھی ان کے گھر میں جا کر کھانا چاہیے اور کھانا کھانا چاہیے. تو اس میں یہی ہے. اور پھر جو آگے بات آئی نا، اچھا میں پہلے یہی کمپلیٹ کرتے ہیں. اس سے یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ پردے کے باوجود دوسروں کے گھروں میں یعنی اور خاص کر کے اپنے رشتہ داروں کے گھروں میں جانا آنا چاہیے. پھر اسی طرح انہیں بھی اپنے گھروں میں بلانا چاہیے، اور بے تکلف ہو کے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے کہ تم ان کے گھر پہ جاؤ اور کھاؤ، یعنی وہ بھی تمہارے گھر پہ آ سکتے بلا اس کے آ سکتے اور کھانا وغیرہ کھا سکتے. اس میں یعنی ان کو یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں آ سکتے. تو یہاں یہی ہے. اور نیکسٹ جو یہاں بات آئی ہے، او بیوتی او ما ملکت مفاتیح، اور جو مالک ہوئے تم ان کی کنجیوں کے، او صدیقکم، یا تمہارے دوست. تو یہاں کیا ہے، یعنی اس کا کیا مطلب ہے، یعنی کہ کوئی اگر اپنے نیبر ہو یا وہ کوئی کام کے لیے باہر گئے ہو، اور یعنی کہاں اور کون سی جگہ پر کھانے کی اجازت ہے، تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اور کون کھا سکتا ہے کس گھر سے،
تو یعنی کوئی باہر جاتا ہے، جیسے ہم لوگ نیبر کے پاس چابی دے کر جاتے ہیں کہ ہمارے پلانٹس ہے تو اس کو پانی ڈالو، یا کسی کے پاس کوئی پیٹ ہوں گی یا بلی ہوں گی کیا ہوگا تو اس کو کچھ کھانا دینے کے لیے، یا جا کر لائٹ آن ہے یا اے سی آن ہے تو وہ بند کرنے بول رہا ہے. تو اس میں بھی اگر وہ جو ہمسائے ہوئے جن کے پاس یا جس کے پاس بھی چابی دیتے ہیں، تو وہ اگر گھر میں جاتا ہے اور وہ بغیر اجازت سے گھر میں جو سامنے پڑا ہوا اس میں سے کچھ کھا لیتا ہے، تو اس پہ بھی کوئی یعنی اس کی بھی اجازت ہے. سبحان اللہ. یہ بات سمجھ میں آئی؟ ہاں. تو جو کوئی جس کو بھی آپ اجازت دیتے ہیں، آپ چابی دیتے ہیں، تو وہ آپ کے گھر میں جا کر کچھ سامنے جو رکھا ہوا ہے تو کھول کے کھا سکتا ہے. تو اس میں بھی ان کی پکڑ نہیں ہے، وہ اس کی بھی اجازت ہے. اور پھر اسی طرح پھر اس میں یہ بھی آتا ہے کہ کوئی گھر میں کام کرنے والی میڈ، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ سافر ہوتے ہیں تو میڈ کے پاس چابی دیتے ہیں تو وہ صفائی کر کے رکھتی ہے اپنے گھروں کی. تو وہ بھی اگر اپنے گھروں میں آ رہی ہے اور اس میں سے اپنے گھروں میں سے کچھ کھا رہی ہے تو اس کی بھی اجازت ہے. سبحان اللہ. اور پھر اسی طرح کوئی اگر باغ کا مالی ہے تو وہ بھی پھلوں کو یعنی گارڈننگ کر رہا ہے تو وہ پھل آئے تو اس میں سے بھی کھا سکتا ہے. پھر اسی طرح جو چرواہا ہے، مویشیوں کو جو نگرانی کرتا ہے، وہ دودھ ہو رہا ہے تو اس میں سے وہ دودھ پی سکتا ہے. پھر اسی طرح کوئی کوک ہے، کوئی ریسٹورینٹ میں ہے تو وہاں جیسا کوئی وہ ڈیلیوری کرنے والا ہے تو اس میں سے وہ جو بن رہا ہے تو اس میں سے وہ اپنی ضرورت کے لیے کھا سکتا ہے. یہ نہیں کہ پورا ہی کھا کر پورا اس کا بزنس ہی ٹھپ کرے، نہیں، اور دوسروں کو بھی دے، بلکہ وہ خود اپنی ضرورت کے مقدار کے مطابق. تو دیکھیں سارے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ وہ سارے لوگ بھی جو ہے وہ اس طرح سے کھا سکتے ہیں. اور کون سی چیزیں کھا سکتے ہیں یا کیا کھانا جائز ہے؟ تو عام قسم کے کھانے کی اجازت ہے. یعنی وہ نہیں کہ جو مالکوں نے بہت حفاظت سے رکھا ہوگا تو کوئی ذخیرہ شدہ جو چھپا کر رکھی ہوئی چیز وہ نکال کر ڈھونڈ کر کھانا، وہ نہیں ہے. اور پھر اسی طرح اس میں اسراف بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اعتدال میں کوئی بھی چیز کھانے کی اجازت ہے. اور پھر یہاں جو بات آئی نا، او صدیقکم، یعنی اپنے گھروں، اپنے گہرے یا مخلص یا بااعتماد جو دوست ہے تو جن سے کوئی شر کی امید نہیں ہے، تو دوستوں کے گھر میں بھی بلا اجازت کھانا جو ہے وہ جائز ہے. اور یہاں جو دوست ہے نا تو وہ یعنی کوئی یعنی جیسے ہم اپنی فرینڈس رہتی ہے تو وہ بھی بلا تکلف اپنے گھر پر آ کر کھانا کھا سکتی ہے. تو اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ کوئی ہسبینڈ کے دوست ہے اور ہسبینڈ نہیں ہے تو وہ گھر پر آئے تو ہم لوگ سوچیں گے کہ ہاں چلو ان کو بھی کھانے کھلانے کا حکم ہے. نہیں، اگر ہسبینڈ نہیں ہے اور ہسبینڈ کے دوست آئے تو ان کی یہاں بات نہیں آ رہی. اگر ہسبینڈ کے پریزنٹ میں وہ آئے تو ان کو کھانا کھلا سکتے ہیں، لیکن یہاں اپنی بھی کوئی دوست ہے، سہیلی ہے، تو وہ بھی جو ان کو بھی اجازت ہے کہ وہ بھی جو ہے وہ یعنی بلا تکلف کھا سکتی ہے، یعنی اپنے گھر پہ آ کے کھانا کھا سکتی ہے. تو سبحان اللہ، یہ سب کھانے پینے کی باتیں ہیں. اور یہ بھی ہم لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ کھانے پینے کے معاملے میں نا تکلف بھی نہیں کرنا چاہیے. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ یعنی کسی کے گھر پہ جاتے نا تو وہ بیچارے سرو بھی کرتے کھانا پینا تو تکلف کرتے، نہیں نہیں ہم نہیں نہیں ہمیں بھوک نہیں ہے، یا حالانکہ ان کو کھانا بھی ہوتا ہے، بھوک بھی رہتی ہے یا پسند کی بھی چیز رہتی ہے، پھر بھی تکلف. تو تکلف بھی نہیں کرنا چاہیے. یعنی جب اللہ تعالیٰ نے خود اجازت دی ہے، اور سبحان اللہ یہ سب اتنا کیوں ڈیٹیل بتانے کی ضرورت تھی؟ یعنی اس کی اہمیت ہے نا کہ لوگوں کو کھانا کھلائے اور خود بھی جا کے ان کے گھر میں کھائے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی رہنمائی فرمائے کھانے کھلانے کو کی کتنی امپورٹنٹ یہاں سے پتہ چلتی ہے کہ بھائیوں کے، بہنوں کے، چاچاؤں کے، پھوپھیوں کے، ماموں کے، یہ نہیں کہ خود ہی اپنا اپنا بس کھا رہے اور نہ دوسروں کو کھلا رہے اور نہ ان کے گھر پہ جا رہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو رشتے داروں کو نکال فرمائے نا. چلے اتنی بات سمجھ میں آئی آپ لوگوں کے ہاں؟ اور پھر اور آگے ہے الحمد للہ. الحمدللہ. یہ جو ہے نا اور بہت مان ایک جی ہے کہ جی بھائیوں میں قسم کے بھائی آئیں گے نا یہاں پر، چچا زاد، مامو زاد. نہیں ہے، بھائیوں تو صرف بھائیوں کا ہی ہے اپنے بھائیوں کے گھروں میں. سگے بھائی. ہاں سگے بھائی، جی جی ہاں سگے بھائی. جزاک اللہ. اگر دیکھیں نا پھر وہ چاچاؤں کا تو ذکر آیا نا کہ چاچاؤں کے گھر پہ، تو وہ پھر ان کا ذکر اس میں آ گیا نا پھوپھیوں کے گھروں میں، تو وہ تو ان کے وہ اپنے چچا بھائی، پھوپھی بھائی تو ان کے وہاں ہی رہیں گے نا. ماموزاد، خالازاد یہاں سب آ گئے نا. ہاں 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 اس ٹھیک سے ہے. اوپر جو ہے وہ تو بھائیوں کا ہے. پھر نیچے دیا گیا نا اپنے چاچاؤں کے گھر، تو چاچا چاچی اکیلے تھوڑی رہیں گے وہاں، بھائی بھی تو رہیں گے نا اپنے چچا.
پھوپھی کے میم گھر پہ بھائی. جی ہاں جی 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 انشاء اللہ. میم ہم کو کوشچن تھا ایک. جی پوچھیں. وہ آپ نے کہا نا کہ جب کوئی گھر پہ رشتہ دار آتے ہیں جیسے کہ کزنس یہ بھی آتے ہیں ہاں کہ اس میں کزنس دیور وغیرہ اگر کھانے پہ آ رہے ہیں تو بغیر زینت اختیار کیے ہم ان کو مطلب ہاں سلام دعا بالکل کر سکتے ہیں. بالکل. دیکھیں ابھی دیور اور جیٹ آئیں گے تو کیا آپ ان کو کھانا نہیں کھلائیں گے جبکہ وہ ان کے بھائی کا ہی گھر ہے؟ تو وہ اس میں بھی بس احتیاط اپنی کیا کرنا چاہیے کہ اپنی زینت کو نہیں اختیار کرنا چاہیے کہ بہت اٹریکٹیو بن کر ان کے سامنے جا رہے. کھانا یعنی کھانا کھلانا بعض دفعہ اس میں بھی اچھا ہوا یہ سوال کہ بعض دفعہ یہی کہ وہ ایک چیز کو پکڑ کے لیتے لوگ کہ نہیں ہم تو یعنی اسلام میں تو ہے ہی نہیں جوائنٹ فیملی تو ہم یہ کر ہی نہیں سکتے, ہم ان کو کچھ سرو نہیں کر سکتے, ان کو کھلا نہیں سکتے. تو نہیں اہتمام دیکھیے کس طرح سے کر سکتے کہ آپ اندر سے پکا کے باہر رکھیے ٹیبل پر اور پھر ان کو کھانے کے لیے کہیے, یا تو پھر اگر ہسبینڈ ہو تو وہ اندر سے لے سکتے ہیں, یا تو لیڈیز کا الگ اہتمام اور جینٹس کا الگ اہتمام ایسا بھی کر سکتا ہے, یا تو کسی کی جگہ چھوٹی ہے ایک ہی جگہ پہ ہے تو کھانا ایک جگہ پہ رکھ کے پھر سائڈ میں ہو سکتے ہیں پردے کا کچھ اہتمام کر کے. یعنی جس کے دل میں چاہت ہے کھلانے پلانے کی نا تو وہ کسی بھی طرح سے کھلا پلا سکتے ہیں, مگر یہ سوچ کر کہ نہیں ہمارے پردے میں رہنے کا حکم دیا تو پردہ یعنی ایسا نہیں زینت کو چھپانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے نا. تو زینت کو چھپاتے ہوئے ان لوگوں کا خیال بھی رکھنا اور کھلانا پلانا بھی. ہاں امید ہے کیا یہی آپ کا آنسر تھا ہے نا, یہی آپ کا کوشچن تھا جی نا. جی وہی ہم کو باہر آنا ہے اگر رکھنا ہے کچھ کرنا ہے تو آ سکتے کیا بغیر زینت. ہاں جی 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 رکھ سکتے ہیں کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی کر رہے ہیں ہر احکام پر عمل کرنے کے لیے اور السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میم کیا خیریت؟ جی الحمد چاچا لوگ کے سامنے سمجھا بھی اپنی بیٹیاں جا سکتی ہے اور چاچا زاد بھائی کے سامنے بھی اپنی بیٹیاں کھانا کھا سکتی ہے, ان کو بیٹیوں کو بھی پردہ کرنا ہے چاچا زاد بھائی کے ساتھ. دیکھیے چاچا زاد بھائی اگر اپنی بیٹیاں بالغ ہیں نا تو پھر وہ بھائی جو ہے وہ نان محرم ہے. چاچا تو محرم ہے مگر چاچا محرم ہے اور یہ محرم ہے مگر ان کے جو یعنی چچا زاد جو بھائی ہے نا تو وہ محرم نہیں ہوتے. تو اس میں بھی ایسے کہ سائڈ میں ہو کر تھوڑا بیٹھ سکتے, ایک دم آمنے سامنے ہو کر نہیں بیٹھنا چاہیے کہ ایک ہی جگہ پر آمنے سامنے کی جگہ پر تھوڑا سائڈ میں ہٹ کر اس طرف ہو کر بیٹھنا چاہیے ہے نا. خیال ہم لوگ بھی ہاں کوشش کرنا چاہیں کہ ایک دم سامنے جا کر نہیں بیٹھے. ہاں چلو شیطان وانتم فجزاکم اللہ خیر. اور پھر آگے کیا ہے حکم دے ایک منٹ رہے السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زرینہ آج میری کلاس ہے, آپ کو کتنا ٹائم لگے گا؟ سبب وہ آج جی آج نیکسٹ ویک آج ہو گیا نا فرسٹ سے, تو یہ تھا کہ سب لوگ لیں گے نا تو پھر آج سے تو کلاس میری شروع ہوگی نا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. نیکسٹ ہے فَإِذَا دَخَلْتُمْ, پھر جب داخل ہو تم گھروں میں, بیوتن گھروں میں, فَسَلِّمُوا تو سلام کرو, علی انفسکم اپنے نفسوں پر, تحیتن دعائے خیر ہے, تحفہ ہے, من عند اللہ اللہ کی طرف سے, اللہ کے پاس سے, مبارکتن بابرکت ہے, طیبتن پاکیزہ ہے. پھر یہاں جو ہے وہ گھروں میں داخل ہونے کا پھر طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ اور پھر کھانے کا بھی طریقہ. اچھا نہیں ایک مس ہو گیا, لیسا علیکم جناح, نہیں تم پر کوئی گناہ, ان تاکلوا کہ تم کھاؤ, جمیعاً مل کر, او اشتاتن یا الگ الگ. تو پھر یہاں جو ہے وہ ساتھ میں اور الگ الگ کھانے کا یہ بھی بتایا گیا کہ کس طرح سے کھا سکتے ہیں, ساتھ میں بھی مل کر کھا سکتے ہیں یا الگ الگ بھی کھا سکتے ہیں. تو اس میں اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ قدیم زمانے میں اہل عرب میں سے بعض قبائل ایک جگہ اکٹھے کھانا برا سمجھتے تھے اور ہر ایک الگ الگ کھانے کے لیے ہر ایک الگ الگ ہو کر کھانا کھاتا تھا. اور بعض لوگ اکیلے کھانا پسند نہیں کرتے تھے, جیسا کہ یعنی جب تک وہ سوچتے جب تک دسترخوان پر ان کے ساتھ کوئی نہ ملے تو وہ کھاتے ہی نہیں تھے کھانا. تو یہ دونوں بھی چیز آتی تھی تو اس کے لیے. اور بعض کے خیال سے ان صحابہ کرام کے متعلق ہے جو معذور صحابہ تھے تو وہ ساتھ میں بیٹھ کر کھانا نہیں پسند کرتے تھے, جو معذور صحابہ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا پسند نہیں کرتے تھے تاکہ ان کی حق تلفی نہ ہو تو ہو جائے اور ان پر ظلم نہ ہو.
تو اس کے برعکس معذور صحابہ میں دیگر لوگوں کے ساتھ کھانا اس لیے پسند نہ کرتے تھے کہ لوگ ان کے ساتھ قرارت محسوس کرے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ تم ساتھ میں لیس علیکم جناح ان تاکلوا جميعا، کہ تم ساتھ سب مل کر کھاؤ، چاہے وہ اپاہج اور لنگڑے لولے ہے وہ، یا تو گھر کے تمام لوگ یا جو بھی ہے وہ لوگ مل کر کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ، تو دونوں بھی طرح سے جو ہے وہ کھانا جائز ہے، کھایا جا سکتا ہے، لیکن مل کر کھانے میں جو ہے وہ دونوں کی اجازت دونوں کی بھی ہے، الگ الگ کھانے کی بھی ہے اور ساتھ میں مل کر کھانے کی بھی ہے، لیکن مل کر کھانے میں جو ہے وہ برکت ہے، جس کے بارے میں ابن ماجہ کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلوا جميعا ولا تفرقوا فإن البرکۃ مع الجماعہ، کہ تم سب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سب مل کر کھاؤ اور جدا جدا نہ کھایا کرو، برکت مل جل کر کھانے میں ہے۔ اور پھر اسی طرح حدیث سے یہ بھی آتا ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی خدمت میں عرض کی کہ ہم کھانا کھاتے ہیں مگر سیر نہیں ہوتے، یعنی ہمارا پیٹ نہیں بھرتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ شاید جدا جدا کھاتے ہو، اکٹھے کھانا کھایا کرو، اللہ تعالیٰ کے نام سے کھایا کرو، یعنی ساتھ مل کر کھاؤ، بسم اللہ کہہ کر کھاؤ، اور اس سے تمہارے کھانے میں برکت ہوں گی، یعنی تمہارا پیٹ بھی فل ہو جائے گا، تم سیر بھی ہو جاؤ گے اور تمہارے کھانے میں برکت بھی ہوں گی، یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ تو سبحان اللہ، اس سے کیا پتہ چلا کہ جو ہے وہ مل کر بھی کھانا کھایا جا سکتا ہے اور الگ الگ بھی جو ہے وہ کھانا کھایا جا سکتا ہے، اور کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے اور اپنے سامنے سے کھانا شروع کرنا چاہیے، کھانا جب کھا کے ہو جائے تو الحمدللہ کہنا چاہیے اور دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے، اگر کوئی دائیں ہاتھ سے نہیں کھاتا یا بسم اللہ کہہ کے نہیں کھاتا تو شیطان اس کے ساتھ شریک ہوتا ہے اس کھانے میں، اور اگر بسم اللہ کہنا آپ بھول جائے تو بسم اللہ اولی والآخری یہ کرنا چاہیے، اور کھانے میں کوئی عیب بھی نہیں نکالنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کھانے میں کوئی عیب نہیں نکالا تھا۔ اور پھر اسی طرح جو ہے وہ یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ شیطان تمہارے ایک کے ساتھ اس کے ہر کام کے وقت موجود رہتا ہے، حتیٰ کہ اس کے کھانے کے وقت بھی اس کے پاس موجود رہتا ہے، پس جب تم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے تو اسے بھی کیا کرنا چاہیے، اسے اٹھا لینا چاہیے اور جو بھی مٹی وغیرہ لگی ہے اس کو صاف کرنا چاہیے اور اسے کھا لینا چاہیے، اور اسے شیطان کے لیے نہیں چھوڑنا چاہیے، پھر جب کھا کر فارغ ہو جائے تو اپنی انگلیوں کو چاٹ لینا چاہیے، اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے کون سے کھانے میں برکت ہے۔ تو سبحان اللہ، اس سے بھی کیا پتہ چلا کہ کھانے کے بعد جو ہے وہ انگلی چاٹنا چاہیے، اور تاکہ ہم نہیں جانتے کہ کون سے کھانے اس میں برکت ہے، اور کھانا جو ہے وہ ضائع بھی نہیں کرنا چاہیے، شیطان کے لیے چھوڑنا بھی نہیں چاہیے، گرا ہوا بھی کھانا کیا ہے صاف کر کے کھانا چاہیے۔ تو یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کھانے کو ڈسٹ بین میں ڈالنا اور ویسٹ کرنا اس سے اچھا ہے کہ کسی کو دے دیا جائے، پیک کر کے رکھے، اور کسی جو بھی قریب میں جو بھی ہے حاجت مند ضرورت مند تو ایسے لوگوں کو کھانا دینا چاہیے۔ بس یہاں تک رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ ابھی جب صبح ٹیچر کی کلاس ہوں گی نا اس کے بعد پھر اس کو کنٹینیو کریں گے، اوکے انشاءاللہ۔ صبح پاز کر سکتے ہیں نا؟ چلے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہاں تھے ہم لوگ؟ فَإِذَا دَخَلْتُمْ، پھر جب داخل ہو تم، بیوتن گھروں میں، فَسَلِّمُوا تو سلام کرو، عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ اپنے نفسوں پر، تحیتن دعائے خیر ہے، تحفہ ہے، من عند اللہ اللہ کی طرف سے، اللہ کے پاس سے، مبارکتن بابرکت، طیبتن پاکیزہ ہے، کذالک اسی طرح یبین اللہ بیان فرماتا ہے اللہ، لکم الآیات تمہارے لیے آیات، لعلکم تاکہ تم تعقلون تم عقل سے کام لو۔ تو یہاں جو ہے وہ اب جو ہے وہ اس آیت کے اس حصے میں یعنی کھانے کا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے کہ ہم سب جو ہے وہ آپس میں یعنی اکیلے بھی کھانا کھا سکتے ہیں اور سب مل کر بھی کھانا کھا سکتے ہیں، اور پھر یہ بھی بات دیکھیں ہم لوگوں نے کہ مل کر کھانے میں جو ہے وہ برکت ہے، اور پھر اسی طرح بات ہے کہ جو معاشرے کے جو کمزور اور معذور لوگ ہیں تو ان کے کھانے پینے کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے، اور انہیں بھی اجازت دی گئی کہ وہ کسی کے گھر میں بھی یعنی جا کر کھانا کھا سکتے ہیں، اس میں ان کو بھی آڑ نہیں محسوس کرنا چاہیے، اور جو گھر والے ہیں تو ان کو بھی اس سے نفرت اور
یہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کھلے دل سے ان لوگوں کو، اچھے دل سے اور صاف دل سے ان کو بھی کھلانا پلانا چاہیے۔ پھر بعد میں رشتہ داروں کے بارے میں بات ہوئی کہ ہم لوگ اس کا بھی حکم دیا گیا کہ اپنے ماؤں، اپنے بھائیوں، اپنے بہنوں اور اپنے چاچاؤں، پھوپھیوں، ماموں، خالاؤں کیا سب کے ساتھ جو ہے وہ، یعنی جو بھی قریبی رشتہ دار ہے، تو ان کے وہاں بلا اجازت، بلا تکلف کھانا کھایا جا سکتا ہے۔ اور بس یہ بات ہوئی تھی۔ اور آگے جو یہاں ابھی بات ہو رہی ہے کہ فیضا دخل تم، تو تمہیں سلام کرنا چاہیے، یعنی جب تم گھر میں داخل ہو، کسی کے بھی گھر میں داخل ہو، جب تم اپنے گھر میں داخل ہو یا کسی اور کے گھر میں جاؤ، تو وہاں موجود لوگوں کو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ سلام کرنا چاہیے۔ اور سلام کیا ہے؟ سلامتی کی دعا، سبحان اللہ۔ اور یعنی کیا، اور خاص کر کے دیکھیں جب اپنے گھر میں بھی کوئی جاتا ہے نا، تو اس وقت بھی کیا ہے کہ اپنے گھر والوں کو جو ہے وہ سلام کرے، کیونکہ یہ جو سلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہے۔ اور اس میں پھر اپنے بیوی، اپنے بچوں کو، ان کو بھی سلام کہنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سلامتی کی دعا ہے نا۔ ورنہ جب اکثر کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ سلام تو کرتے ہیں، لیکن جب دوسروں کے گھروں میں جاتے تب کرتے، اور اپنے گھروں میں جب آتے تب نہیں کرتے، اپنے بیوی اور اپنے بچوں کو نہیں کرتے۔ تو یہ جو ہے وہ کیا ہے، اپنے گھروں میں بھی جاؤ تب کیا ہے کہ سلام کرو، فسلموا، تو سلام کرو۔ اور یہاں جو بات آئی نا، علی انفسکم، اپنے نفسوں کو، یعنی اپنے گھر والوں کو، اپنے گھر والوں کو بھی اور اپنے آپ کو بھی۔ اپنے آپ کو کس طرح سے وہ بھی ابھی بتاتے ہیں انشاءاللہ، ہاں، کہ اپنے گھر والوں کو بھی اس سے محروم نہیں رکھنا چاہیے۔ اور سلامتی دیکھیے کتنی اچھی پیاری دعا ہے، السلام علیکم، کہ سلامتی ہو تم پر، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور تم پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہو اور برکتیں ہو۔ تو ہم لوگوں کو ضرور چاہیے کہ اپنے گھروں میں بھی، یعنی کوئی بھی اپنے یعنی جب ہم لوگ صبح میں بھی جب اٹھتے ہیں نا، تو اس وقت بھی ہمیں سلام کرنا چاہیے اپنے شوہر کو، اپنے بچوں کو۔ تو سلام کو ہم لوگوں کو بہت زیادہ عام کرنا چاہیے، ہے نا۔ اور پھر اسی طرح جو ہے کہ مسجد میں بھی داخل ہوتے ہیں تو ہم لوگ کیا دعا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی بھیجتے نا۔ جب ہم لوگ مسجد میں جاتے ہیں تو کیا دعا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب برحمتک، کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی کی دعا کرنا چاہیے، اور پھر جو دعا ہے وہ پڑھنا چاہیے۔ تو مسجد میں بھی، اور پھر جن گھروں میں بھی، یعنی جن گھروں میں کوئی بھی نہیں ہے، یعنی جو گھر خالی ہے جس میں کوئی بھی نہیں، جیسے ہم لوگ باہر سب کے سب گئے اور پھر سب خالی گھر میں جب ہم لوگ انٹر ہوتے، تو اس میں بھی جو ہے وہ سلام کرنا چاہیے۔ اور اس وقت پھر ہم لوگ کو سلام کرتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ السلام علیکم کہنا چاہیے، اور بعض کہتے ہیں کہ السلام علینا وعلی عبادی اللہ الصالحین، جو کہ ہم لوگ نماز کے تشہد میں جو کرتے ہیں نا، پڑھتے ہیں وہ والا۔ تو یہ دونوں بھی اس سے آتا ہے، یعنی جب خالی گھر ہو تو اس وقت بھی ہمیں سلام کرنا چاہیے اپنے نفسوں پر۔ یہ جو ہے نا، السلام علینا، سلام ہو ہم پر، وعلی عبادی اللہ الصالحین، اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ تو نیک بندے کو، نہیں گھر تو خالی تھا تو فرشتے رہتے، اچھے جنات رہتے ہیں، تو ان کو کیا ہے؟ سلام کرنا چاہیے، یعنی اپنے آپ کے لیے بھی سلامتی اور ان لوگوں کے لیے بھی سلامتی کرنا چاہیے۔ اور جس بھی مجلس میں جائے تو اس وقت جب ہم انٹر ہوتے تب بھی، اور یعنی جب ہم لوگ کسی سے ملاقات کرتے تب بھی، اور جب باہر نکلتے یا واپس جاتے تب بھی ہم لوگوں کو کیا کہنا چاہیے؟ السلام علیکم، یعنی جب ملاقات کرے تب بھی، اور جب واپس جا رہے ہو تب بھی سلام کہنا چاہیے، کیونکہ بہت پیاری دعا ہے۔ اور اس کے بارے میں سبحان اللہ ساری جو ڈیٹیل تھی وہ سورہ نساء میں نمبر 86 میں ہم لوگ پڑھ چکے نا، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا، کہ جب تمہیں کوئی سلام کرے تو تم بھی اس سے بہتر طریقے سے اس کو لوٹا دو، ہے نا۔ یہ تحیہ یعنی کہ تحفہ ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب رکھتا ہے۔ تو سلام کس نے کیا، کتنا کیا؟ صرف السلام علیکم کیا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کہ صرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیونکہ جتنا جو سلام کرتا ہے اتنی نہیں کیا ہے۔ السلام علیکم کہنے والے کو 10 نہیں کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کرنے والے کو 20 نہیں کیا، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے لیے 30 نے کیا۔ تو سبحان اللہ، سلام کرنے میں پہل کرنا چاہیے، اور اپنوں کو بھی سلام کرنا چاہیے، دوسروں کو بھی سلام کرنا چاہیے۔ اور جو فرشتے ہیں نا وہ یعنی
تعجب کرتے کہ جو مسلمان ایک دوسرے کے پاس سے گزرتے اور سلام نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سلام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور سلام جو ہے وہی جو چیز جو ہے کہ وہ مسلمانوں کے آپس میں محبت کا بھی ذریعہ ہے اور جو ہے وہ جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے. سبحان اللہ. تو اس کے لیے کوئی بھی بات شروع کرنے سے پہلے بھی ہمیں سلام کرنا چاہیے. اور سلام کی جو پوری ڈیٹیل ہے وہ سبحان اللہ جس کو یاد نہیں ہے تو وہ سورہ، بلکہ آپ میں سے کوئی ایک ضرور ایسا کرے کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 86 جو ہے نا، اس کا جو کویشچن آنسر سلام کے بارے میں ہم نے لکھا ہے تو اس کو پلیز اپنے گروپ میں شیئر کیجئے، تو جو بھولے ہوئے ہیں ہم لوگ وہ یاد آ جائیں گے. اس کی جو فضیلت جو ہے نا کہ اس کے فائدے تو وہ یاد آ جائیں گے. تو یہاں یہی حکم ہے کہ جب بھی کسی کے گھر میں جاؤ یا اپنے گھر میں جاؤ تو سلام کرو. مسجد میں بھی جاتے ہو، اگر خالی گھر ہو تو اس میں بھی سلام کرنا چاہے. اور پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون. اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو، تاکہ تم سمجھو، یعنی تم سمجھو اس بات کو کہ یہ باتیں تمہارے لیے بہتر ہے. سبحان اللہ. تو جتنی بھی باتیں آئی السلام جی علیکم اہل قبور مرے ہوئے ہاں جی ان کے لیے کہ جب بارک اللہ فی علمک و صلی اللہ ملک، اچھا یاد دلا کہ جب قبرستان سے بھی گزرتے تو اس وقت بھی ہمیں کیا حکم ہے کہ ان کو بھی سلام کرنا چاہیے نا، اہل قبور. تو سبحان اللہ. تو یہی بات ہے کہ سلام کی امپورٹنٹ اس سے پتہ چلتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو بھی احکام ہم لوگ سیکھتے ہیں قرآن اور حدیث کے ذریعے اور جو بھی علم حاصل کرتے ان کو ہمارے سینوں میں جذب کرائے، ذہن نشین کرائے اور اس کے مطابق عمل کرنا ہم سب کے لیے اخلاص اور احسان کے ساتھ عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان کرے. تو بس آج یہاں تک یہ رکھتے ہیں. انشاءاللہ پھر کل گروپ ہوگا اور پرسوں آگے کی جو آیت ہے وہ کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ. میڈم خالی گھر میں کیا سلام پڑھنا بولے آپ؟ خالی گھر میں کیا پڑھنا بولے آپ؟ صرف سلام بھی کہہ سکتا ہے، السلام علیکم، یا تو پھر بعض کہتے ہیں کہ یہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اچھا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. جزاک یہ اللہ انشاءاللہ میں لکھا ہوا آپ کو مل جائے گا. ہاں اور یہ اسکرین پہ بھی ہے لکھا ہوا، اس میں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اور یاد کیجئے تو جب بھی باہر سے کہیں سے بھی آپ آ رہے تو یہ ضرور ہم لوگ کو کرنا چاہیے. ہاں اگر کسی کے عمل میں نہیں ہے تو. ہاں باجی السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں یہ پوچھنا، میں آج فرسٹ ٹائم جوائن ہوں تو میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ مطلب یہ آپ ہر آیت ایک لے کے چلتی ہیں پورا قرآن شریف میں سب یہاں پر پہنچی ہیں؟ ہاں جی ہم لوگ اسٹارٹنگ سے سورہ فاتحہ سے سٹارٹ ہو کر ابھی سورہ نور پہ پہنچے الحمدللہ. اور یہ آگے تک 30 پارے تک انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پہنچائے. اور ہم لوگوں کو ہر ایک آیت کو صحیح سمجھنا اور پڑھنا صحیح سے پہلے تو پھر سمجھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا. میں نے باجی آج سے جوائن کرا اس میں. اچھا چلے اہلاً و سہلاً. اللہ تعالیٰ قبول کرے آپ کے آنے کو اور آمین. کرے اور مبارک کرے اور استقامت نصیب فرمائے. آپ آتے رہیے، سنتے رہیے، انشاءاللہ آپ کو ساری باتیں اب تک جو بھی وہ بھی پتہ چل جائیں گی کیونکہ ساری باتیں قرآن میں بار بار ریپیٹ ہوتی ہے نا. تو آپ کو جو پہلے ہوا تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا. ہاں بس آپ استقامت سے آتے رہیے اخلاص کے ساتھ، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت آسانی کرے آپ کے لیے. اور جو بھی کوئی نیو جوائن ہوا ہوگا تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ بہت آسانی کرے. اور مجھے بھی سمجھا دیجیے گا کوشچن آنسر. جی آپ ہاں جی آپ کیا کوشچن آنسر کیا آپ ابھی بول رہی تھی نا کہ کوشچن آنسر گروپ میں ڈال دینا لکھنے کے لیے، تو مجھے پتا نہیں ہے نا. ہاں نہیں تو یہ گروپ آپ گروپ میں ہے نا تو آپ کو سارے کوشچن آنسر انشاءاللہ مل جائیں گے. ہاں اور اس کے پہلے جو ہو چکے نا تو وہ بھی ہم انشاءاللہ آپ کو سینڈ کرنے کے لیے کہتے ہیں آپ کے پرسنل اس پہ انشاءاللہ. ہاں جی اور پورا جب ہوتا ہے نا نہیں بلکہ اس کی ضرورت بھی نہیں، ابھی کمپلیٹ ہوا نا تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں اس کا ریویژن ہوگا تو اس میں سارے کوشچن جو اسٹارٹنگ سے جو ہوا نا 18 پارے کے وہ سارے سینڈ کریں گے تو اس میں آپ کو ملیں گے. اوکے ٹھیک ہے بھائی، جزاک اللہ خیر. تم فجزاکم اللہ خیرا. چلے پھر اور کسی کو کچھ پوچھنا ہے کرنا ہے تو. آیا نمبر 86 بتایا آپ نے میم سورہ نساء. جی 86 بھیجی میں نے گروپ پہ، آپ چیک کر ہاں اوکے جزاک اللہ خیر. ہاں دیکھو اس کو پڑھ کے بتاؤ ذرا صبا
یا بلکس کوئی بھی پڑھی؟ جی میم آپ کلاس وائنڈ اپ کر لیں پھر کرتے ہیں چلے انشاءاللہ. اوکے انشاءاللہ. چلے ابھی کلاس چلے پھر. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہ تعالیٰ سب کی کوششوں کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے اور ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرمائے. جو بھی ہمارے گھر والے، والدین، اہل و عیال، بھائی بہن فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے. ہم لوگ دعا کرتے ہیں مغفرت کی. اللہم اغفر لہم وارحمہم وعافہم واکرم نزلہم ووسع مدخلہم واغسلہم بالماء الثلج والبرد ونقیہم ثوب الابیض من الدنس وابدلہم دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ وزوجا خیرا من زوجہ وادخلہم جنہ واعوذ من عذاب النار واعوذ من عذاب القبر. اللہ تعالیٰ اپنے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو کشادہ فرما، ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا دے اور انہیں جنت الفردوس کے بلند درجات عطا فرمائے اور ہم لوگوں کو ان کے لیے صدقے جاریہ بنائے، ثواب جاریہ بنائے، ان کے لیے بہت زیادہ مغفرت کی دعائیں مانگنے والا اور ان کو خیر پہنچانے والا بنائے. صدقات کے ذریعے، زکوٰۃ کے پیسوں مال کے ذریعے ان کو پہنچانے والا بنائے، یعنی ان کے نام سے صدقہ خیرات کرنے والا بنائے. اور اللہ تعالیٰ اپنے تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی تمام بیماریوں سے محفوظ رکھے. اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام وسیء الاسقام. اللہم انی اسألک الصحۃ وعفۃ وامانۃ وحسن خلق ورضا بالقدر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہت پیاری صحت عطا فرمائے اور جو بھی اپنے بھائی بہن اور جو بھی رشتہ دار کہیں بھی بیمار ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کی تمام بیماریوں کو دور کرے. جو پریشان حال ہے اللہ تعالیٰ ان سب کی پریشانیوں کو دور کرے. اور جن کی تمام جو بھی نیک اور خیر کی دعائیں اللہ تعالیٰ ان سب کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت الفردوس کے بلند درجات اور اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.